آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک ایسی صورتحال پیش کرتا ہے جسے شاید زیادہ تر لوگ ناممکن کہیں گے۔ بالکل۔ ایک بوڑھا آدمی، عمر 100 سال سے زیادہ، ان کی بیوی پوری زندگی سے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، اور وہ خدا سے اولاد مانگتے ہیں۔ ہاں، منطق کہتی ہے نہیں، بائیولوجی کہتی ہے نہیں، اور وقت تو پہلے ہی نہیں کہہ چکا تھا۔ صحیح۔ لیکن یہ کہانی ہاں پر ختم ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد اسی بات کا گہرائی سے جائزہ لینا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ اور یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک معجزے کے بارے میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس ذہنی اور روحانی سفر کے بارے میں ہے جو اس معجزے تک لے گیا۔ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ جب تمام ظاہری اسباب وہ ختم ہو جائیں تو ایمان کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس معجزے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے مواد سب سے پہلے اس شخص کی تصویر کشی کرتا ہے۔ جی، آخر یہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے کون؟ اچھا، اسکرپٹ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ہاں، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑئی تھے۔ ہاں، یہ نقطہ ان کے کردار کو سمجھنے کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے تھے۔ بالکل، ایک نبی ہونے کے باوجود جو معاشرے میں سب سے اعلیٰ روحانی مقام ہے، وہ ایک عام محنتی انسان کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس سے ان کی عاجزی کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح۔ وہ صرف روحانی رہنما نہیں تھے، بلکہ اپنی کمیونٹی کا ایک عملی حصہ تھے، اور یہی پس منظر ان کی دعا کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ اور اسی کردار کا ایک اور پہلو ان کا حضرت مریم علیہ السلام کا کفیل ہونا تھا، اور یہی تعلق اس اہم موڑ کی بنیاد بنتا ہے جو ان کی پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ ایک ایسا موڑ جو ایک بہت ہی عام سی چیز سے شروع ہوتا ہے، بے موسم پھل۔ بالکل، اور یہیں سے کہانی ایک ڈرامیٹک موڑ لیتی ہے۔ ہاں، وہ حضرت مریم کے حجرے میں عبادت کے لیے جاتے تھے، اور وہاں ان کے پاس وہ پھل دیکھتے جو اس موسم میں اس علاقے میں دستیاب نہیں تھے۔ سردیوں میں گرمیوں کے پھل، اور گرمیوں میں سردیوں کے۔ جی، ایک عام انسان شاید اسے نظر انداز کر دیتا، لیکن ایک نبی کی نظر نے اس میں گہری نشانی دیکھی۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اور ان کا جواب، جیسا کہ اسکرپٹ میں سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ ہے، وہ کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہاں، یہ سن کر حضرت زکریا کے ذہن میں کیا تبدیلی آئی ہوگی؟ مجھے یہ حصہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا زمین ہلا دینے والا معجزہ تو نہیں تھا، نہیں، یہ صرف پھل تھے۔ آخر یہی چیز ان کی امید کو اتنے بڑے پیمانے پر دوبارہ زندہ کرنے کا محرک کیوں بنی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک آہا مومنٹ تھا، جسے ہم ایپیفنی کہتے ہیں۔ آپ تصور کریں، وہ سالوں سے، شاید دہائیوں سے اپنی حقیقت کو قبول کر چکے تھے۔ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، یہ ممکن نہیں، یہ ایک بند دروازہ تھا۔ ٹھیک۔ لیکن پھر وہ یہ پھل دیکھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ ایک پودے کے لیے فطرت کے قوانین کو معطل کر سکتا ہے، تو وہ میرے لیے ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ واہ! اس ایک لمحے نے ناممکن کے تصور کو ان کے ذہن سے مٹا دیا۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ ہماری حیاتیاتی اور طبعی حدود اللہ کی قدرت کے تابع ہیں۔ تو یہ پہلا اور سب سے بنیادی سبق ہے جو اس کہانی سے ابھرتا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بالکل، مایوسی کو کفر کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی قدرت پر اپنی منطق کو فوقیت دے دی ہے۔ حضرت زکریا کا یہ تجربہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امید وہ ایک غیر فعال انتظار کا نام نہیں، بلکہ ایک فعال مشاہدے کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے گرد اللہ کی نشانیوں کو پہچاننا، جی، آپ کے اندر امید کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس امید کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد انہوں نے وہ کیا جو ایک مومن کرتا ہے، انہوں نے دعا کی۔ لیکن اسکرپٹ اسے ایک عام دعا نہیں کہتا، بلکہ ایک خاموش دعا کہتا ہے۔ جب انسان اتنی شدت سے کچھ چاہتا ہو تو آپ ایک بلند آواز، ایک چیخو پکار کی توقع کریں گی۔ یہ خاموشی پر زور کیوں دیا گیا ہے؟ یہ اس کہانی کا دوسرا اہم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا سے تعلق کا انحصار آواز کے والیوم یا الفاظ کی کثرت پر نہیں ہے۔ اچھا، یہ خلوص اور عاجزی کا معاملہ ہے۔ اسکرپٹ میں سورہ مریم کی آیت کا حوالہ ہے، جہاں وہ اپنی حالت بیان کرتے ہیں، اے میرے رب،
میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا ہے۔ یعنی وہ اپنی مکمل کمزوری اور بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جی، یہ دعا کا پہلا اصول ہے، اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا۔ اور اس اعتراف کے فوراً بعد وہ کہتے ہیں، اور میں تجھ سے دعا کر کے کبھی نامراد نہیں ہوا۔ یہ جملہ کتنا طاقتور ہے! بہت زیادہ۔ ایک طرف اپنی جسمانی کمزوری کا ذکر اور دوسری طرف اپنے روحانی یقین کی انتہا کا، یہ تضاد ہی یہی اس دعا کی خوبصورتی ہے۔ بالکل، وہ اپنے ماضی کے تجربات کو حال کی امید کے لیے بطور ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا تعلق ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ آپ نے میری سنی ہے تو آج کیسے نہیں سنیں گے۔ یہ ایک ذاتی، گہری اور خاموش گفتگو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سچے دل سے نکلی ہوئی سرگوشی بھی عرش تک پہنچنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بالکل، جبکہ دکھاوے کے لیے بلند آواز میں کی گئی دعا بے اثر رہ سکتی ہے۔ میں اس بات پر بھی سوچ رہی تھی کہ دعا کے پیچھے نیت کتنی اہم تھی۔ مطلب کوئی بھی والدین جو اولاد چاہتے ہیں ان کی خواہش بہت گہری اور ذاتی ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ لیکن اسکرپٹ اس بات پر زور دیتا ہے کہ حضرت زکریا کی نیت اس سے بلند تھی۔ وہ صرف ایک بیٹا نہیں مانگ رہے تھے، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ تیسرا اہم نقطہ ہے، نیت کی پاکیزگی۔ انہوں نے ایک نیک وارث کے لیے دعا کی جو ان کے بعد دین کے پیغام کو آگے بڑھائے۔ ان کی فکر ذاتی نہیں تھی بلکہ ایک مشن کی فکر تھی۔ اپنی میراث کے لیے، مطلب علم، حکمت اور نبوت کے لیے ایک جنشی چاہتے تھے۔ جی، نہ کہ صرف اپنی نسل یا نام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس خالص نیت نے ان کی دعا کو ایک ذاتی خواہش سے بلند کر کے عبادت کا درجہ دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہماری دعائیں ایک بڑے اجتماعی مقصد سے جڑ جاتی ہیں تو ان کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یقیناً۔ اور پھر جواب آتا ہے، ہاں، ایک ایسا جواب جو تمام انسانی توقعات کے خلاف تھا۔ فرشتے اس وقت آتے ہیں جب وہ محراب میں کھڑے عبادت کر رہے تھے اور انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام۔ جی، اور یہ صرف ایک بیٹے کی خوشخبری نہیں تھی بلکہ ایک ایسے بیٹے کی جسے بچپن ہی سے حکمت، پاکیزگی اور والدین سے حسن سلوک جیسی صفات سے نوازا گیا تھا۔ اور پھر حضرت زکریا نے ایک نشانی مانگی۔ مجھے یہ حصہ ہمیشہ تھوڑا الجھن میں ڈالتا ہے۔ کیا ان کو اللہ کے وعدے پر یقین نہیں تھا؟ نہیں، یہ شک کی وجہ سے نہیں تھا، یہ دل کے اطمینان کے لیے تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا، بالکل وہی مثال کہ اے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تاکہ ان کا یقین علم الیقین سے عین الیقین میں بدل جائے۔ ٹھیک، اسی طرح حضرت زکریا نے ایک نشانی مانگی تاکہ ان کا دل اس عظیم خوشخبری پر پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو نشانی انہیں دی گئی وہ بڑی عجیب ہے۔ 3 دن تک بات نہ کر پانا جبکہ وہ بالکل تندرست ہے۔ ہاں، یہ تو کسی سزا کی طرح لگتا ہے۔ اسکرپٹ اس کی وضاحت کیسے کرتا ہے کہ یہ ایک مثبت نشانی تھی؟ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں تھی، یہ ایک روحانی تربیت تھی۔ روحانی تربیت۔ جی، 3 دن کی خاموشی انہیں اس بات پر مجبور کر رہی تھی کہ وہ اپنی تمام تر توجہ اللہ کے شکر اور ذکر پر مرکوز کر دیں۔ یہ دنیاوی باتوں سے ایک وقفہ تھا تاکہ وہ اس عظیم نعمت کے استقبال کے لیے خود کو روحانی طور پر تیار کر سکیں۔ اور یہاں ایک خوبصورت رابط ہے۔ کیا؟ دعا خاموش تھی اور اس کی تصدیق کی نشانی بھی ایک قسم کی خاموشی تھی۔ واہ، بالکل۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا سے تعلق الفاظ سے ماورا ہے۔ یہ ہمیں صبر کے سبق کی طرف بھی لاتا ہے۔ انہوں نے کئی سال انتظار کیا لیکن اس انتظار نے ان کے ایمان کو کمزور نہیں کیا۔ جی، اور یہ چوتھا اہم سبق ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں فوری نتائج کی توقع کی جاتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگلے دن ہی نتیجہ مل جائے۔ ہاں، حضرت زکریا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انتظار کا دورانیہ بھی امتحان کا حصہ ہے۔ جی، اس دوران صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ تو ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ ہاں، تاخیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ تاخیر کا مطلب انکار نہیں۔ یہ جملہ بہت سے لوگوں کے لیے جو اپنی دعاؤں کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں بہت تسلی بخش ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں 5ویں اور آخری سبق کی طرف لاتا ہے۔ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ ہمارے منصوبے سے بڑا
اور بہتر ہوتا ہے۔ صحیح۔ حضرت زکریا نے ایک نیک وارث مانگا تھا۔ اللہ نے انہیں نہ صرف ایک بیٹا دیا بلکہ ایک نبی عطا کیا جن کا ذکر قرآن میں عزت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان کی دعا کا جواب ان کی توقع سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ایک بڑے معجزے کی دعا کی۔ جی، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب تمام دروازے بند نظر آئیں تب بھی آسمان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ امید، صبر اور ایک خالص نیت سے کی گئی خاموش دعا کی طاقت کی لازوال داستان ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، آخر میں اسکرپٹ ہمیں ایک اور زیادہ گہرے نقطے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت زکریا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ دونوں کو بعد میں ان کے ایمان کی وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ ایک شخص جو اتنی آزمائشوں سے گزرا، جسے بڑھاپے میں ایک معجزاتی اولاد ملی، اس کا انجام شہادت پر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ آخری قربانی ان کی زندگی کی کامیابی کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدلتی ہے؟ کیا ان کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ قبولیت کی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ مطلب؟ اگر دعا کی قبولیت کا مطلب صرف ایک خوشگوار، آرام دہ زندگی ہے تو شاید نہیں، لیکن اگر دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر امتحان میں اللہ پر اپنا بھروسہ قائم رکھیں، چاہے اس کا انجام شہادت ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی دعا یقیناً قبول ہوئی۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک بچے کا حصول نہیں تھا، بلکہ ایک عمر پر محیط غیر متزلزل ایمان تھا، جو ان کی خاموش دعا سے شروع ہوا اور سچائی کے لیے ان کی آخری قربانی تک جاری رہا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل معجزہ حضرت یحییٰ کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ اصل معجزہ وہ ایمان تھا جو حضرت زکریا نے اپنی پوری زندگی قائم رکھا۔ بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ کیا یہ صرف کسی چیز کا مل جانا ہے، یا یہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کرنا ہے جو آپ کو ہر حال میں، خوشی میں، غم میں، معجزے کے وقت اور یہاں تک کہ شہادت کے وقت بھی اس پر راضی اور ثابت قدم رکھے؟ تو حضرت زکریا کی کہانی کا آخری سبق یہ ہے کہ ایمان کا حتمی انعام دنیاوی کامیابی نہیں، بلکہ اللہ کی رضا ہے، اور اس معیار سے وہ تاریخ کے کامیاب ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔